ظرافت میں مشتاق احمد یوسفی کا کوئی متبادل نہیں تھا، لیکن یوسفی صاحب کو بھی فیض صاحب اور مجید امجد کی طرح پڑھنا نہیں آتا تھا۔ انہیں پڑھا صرف ضیاء محی الدین صاحب نے۔ یوسفی صاحب کا ہر وہ مضمون جو ضیاء صاحب کے حلق سے ادا ہو گیا وہ نقطۂ کمال تک پہنچ گیا، اور جو صفحہ ان کی نظر اور آواز سے پوشیدہ رہ گیا وہ گمنامی کا شکار ہو گیا۔ شاید اسی لیے یوسفی صاحب نے فرمایا تھا، اے خدا قیامت میں میرا نامہ اعمال ضیاء محی الدین سے پڑھوانا کہ لوگ میرے گناہوں کے بجائے ان کی پڑھت میں مگن رہیں۔ یوسفی صاحب کا یہ بھی فرمانا تھا، ضیاء محی الدین مردہ سے مردہ شاعر کو بھی پڑھ کر زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں آبزرویشنز حرف بحرف درست ہیں۔ ضیاء صاحب نے برے سے برے شاعروں اور نثر نگاروں اور انتہائی بچگانہ لطائف کو بھی پڑھ کر ادب کا درجہ دے دیا۔ دنیا بھر کے ادیب ہاتھوں سے لکھتے اور شاعر سوچ سے شعر بنتے ہیں، لیکن ضیاء صاحب نے پوری زندگی آواز اور لہجے سے ادب تخلیق کیا۔ ٹیلی ویژن پر آج بھی گوجر خان کی کسی ہاؤسنگ اسکیم کا اشتہار چلتا ہے، اس اشتہار میں ضیاء محی الدین کی آواز ہے۔ آپ یہ اشتہار سن لیں، پلاٹ بکیں یا نہ بکیں اور اسکیم بنے یا نہ بنے، لیکن ضیاء محی الدین کی آواز نے گوجر خان اور ہاؤسنگ اسکیم دونوں کو امر کر دیا۔ ضیاء صاحب ادب میں ایک نئی صنف کے بانی بھی ہیں، اور وہ صنف ہے پڑھت، یعنی دوسروں کے نثر پاروں اور شاعری کو پڑھنا۔ ضیاء صاحب سے پہلے گلوکار شاعری گا کر عام کر دیتے تھے۔ نثر صرف اخبار یا کتاب میں پڑھی جاتی تھی، یا پھر فلموں، ڈراموں اور اسٹیج پر مکالموں کی شکل میں پیش کی جاتی تھی، لیکن ضیاء صاحب نے ان دونوں کو پڑھت میں تبدیل کر کے دنیا کو بتایا شاعری اور نثر کو اسٹیج پر پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور اس سے لذت اور لطف بھی لیا جا سکتا ہے، اور فنکار اس فن سے خوشحال اور مطمئن زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ ضیاء صاحب لفظوں کو توڑ کر اس طرح بولا کرتے تھے کہ ان کے معانی واضح ہو جاتے تھے۔ میں نے فیض صاحب کی نظم تنہائی درجنوں مرتبہ پڑھی، لیکن مجھے پھر کوئی آیا دلزار کی سمجھ ضیاء محی الدین سے آئی۔ ضیاء صاحب ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرے کو اس طرح الگ کر کے پڑھاتے تھے کہ پوری نظم تنہائی اور نارسائی کے دکھوں کے ساتھ دل پر اتر جاتی تھی۔ میں نے یہ 20 مرتبہ ضیاء صاحب کی آواز میں سنی، اور ہر بار اس کے احساس اور گہرائی میں اضافہ محسوس کیا۔ ضیاء محی الدین روزانہ 3-4 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے، پسندیدہ پیراگراف اور فکرے انڈر لائن بھی کرتے تھے اور انہیں الگ بھی لکھ لیتے تھے۔ پڑھت سے قبل تمام الفاظ پر اعراب لگاتے تھے، زیر زبر اور شد کا خصوصی خیال رکھتے تھے، فکروں کو سانس اور معانی کے مطابق توڑتے تھے، روکو مت جانے دو کو بولنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتے تھے یہ روکو مت جانے دو ہے یا پھر روکو مت جانے دو ہے، اور پھر پوری تسلی کے بعد اسے بولتے یا ریکارڈ کراتے تھے۔ آواز سے اداکاری کیا کرتے تھے، اور اداس لمحات کو اداسی، جذباتی صورتحال کو جذباتی اور ظریفانہ پس منظر کو ظریفانہ انداز سے بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، ہم نے لوگوں کو رلانا ہے خود نہیں رونا، ہم نے لوگوں کو ہنسانا ہے خود نہیں ہنسنا، لہٰذا یہ رلانے والی باتوں پر روتے نہیں تھے اور ہنسنے والی باتوں پر ہنستے نہیں تھے۔ صرف ان کی آواز کا زیرو بم سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچتا تھا، اور وہ کیفیت کے مطابق ہنستے اور روتے تھے۔ ضیاء محی الدین کی خاندانی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ پہلی بیگم سرور زمانی سے 2 صاحبزادے ہیں، ان سے آخری وقت تک رابطہ رہا۔ دوسری بیگم ناہید صدیقی کتھک ڈانسر تھیں، ان سے بھی 1 صاحبزادے ہیں، یہ بھی پوری زندگی والد سے رابطے میں رہے۔ اور تیسری بیگم عذرا زیدی ان سے عمر میں 40 سال چھوٹی ہیں، ان سے ان کی صاحبزادی ہیں اور یہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ تیسری بیگم ملک کے نامور صحافی مظہر عباس کی عزیزہ ہیں۔ ضیاء صاحب آخر وقت تک ان کے ساتھ رہے۔ ہم اگر ضیاء محی الدین کی زندگی کا چند لفظوں میں تجزیہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، انسان اگر چاہے تو یہ تلفظ اور پڑھت کے سہارے بھی شاندار اور بھرپور زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ بھی پڑھت کی انڈسٹری میں آ کر ضیاء محی الدین بن سکتے ہیں، بس ان جتنی تپسیا کرنی پڑے گی۔